پاکستان کی تاریخ سے واقف لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں صاحب اختیار یا صاحب اقتدار لوگ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ مختلف قسم کے تجربات کرتے ہی رہتے ہیں۔ ان تجربوں کی تاریخ بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کی آزادی کے 11 سال بعد جب لولی لنگڑی جمہوریت کسی حد تک پٹری پہ آنا شروع ہوئی تو سکندر مرزا نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے ساتھ ایک نیا تجربہ کیا جائے۔ سکندر مرزا کے تجربے کے نتیجے میں پاکستان کی حکومت اور اسمبلیاں توڑ دی گئی اور پاکستان میں ایک مارشل لا نافذ کیا گیا اور ایوب خان کو پاکستان کا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ ابھی اس تجربے کو صرف 20 روز ہی گزرے تھے کہ پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایوب خان نے سوچا کہ کیوں نہ وہ بھی ایک تجربہ کریں۔ انہوں نے اپنا ایک نیا تجربہ کیا جس کی صورت میں سکندر مرزا کا بستر گول کر دیا گیا اور ایوب خان نے پورے ملک کا اختیار اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ بڑے طویل صبر کے بعد 1971 میں یہ مارشل لا ختم ہوا، مگر پاکستان کو ایسے تجربات کی قیمت بہت زیادہ ادا کرنی پڑی۔ پاکستان کا آدھا حصہ پاکستان سے ٹوٹ کر ایک الگ ملک بن چکا تھا۔ ان تمام تجربوں اور ان کی صورت میں ہونے والے نقصانات کے بعد سیاستدانوں کو یاد آیا کہ اس ملک نے تو جمہوری نظام کے تحت چلنا تھا، لہذا دوبارہ جمہوریت کو صندوق سے نکالا گیا اور پاکستان کو ایک نیا اور پہلے سے بہتر آئین دیا گیا۔ مگر اس جمہوری نظام میں پاکستان کے صاحب اختیار لوگ، جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ، نامعلوم افراد یا خلائی مخلوق کہتے ہیں، ان کو کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا 1977 میں پاکستان کے آرمی چیف ضیاء الحق نے یہ محسوس کیا کہ اب ایک اور تجربے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لہٰذا پاکستان میں دوسرا مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور جمہوریت کو اسی صندوق میں محفوظ کر دیا گیا جہاں سے 6 سال پہلے نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد 11 سال تک پاکستان میں مختلف قسم کے تجربے ہوتے رہے، جن کا ذکر کسی اور ویڈیو میں کیا جائے گا۔ 1988 میں طیارے حادثے میں ضیاء الحق کی موت کے بعد سیاستدانوں نے دوبارہ ہمت پکڑی اور وہ صندوق کھول کے جمہوریت کو دوبارہ باہر نکالا گیا اور 10 سال دوبارہ پاکستان میں لولی لنگڑی جمہوریت قائم رہی۔ مگر مسئلہ تو جوں کا توں تھا، پاکستان کے صاحب اختیار لوگ اس جمہوری نظام سے بور ہو چکے تھے، لہٰذا 12 اکتوبر 1999 کی رات پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اچانک ٹی وی اسکرینز پر نمودار ہوئے اور اپنے عزیز ہم وطنوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، پاکستان ایک نئے تجربے کی طرف اڑان بھرنے لگا ہے۔ اس کے بعد 2008 تک پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت رہی۔ 2008 میں جنرل پرویز مشرف تو چلے گئے، مگر پاکستان میں تجربات کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کبھی یہ تجربے کرپشن کے نام پر کیے جاتے ہیں، کبھی تبدیلی، کبھی آزادی، کبھی حقیقی آزادی، اور کبھی مذہب کے نام پر پاکستان میں اس طرح کے تجربے اکثر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج معاشی طور پر بری طرح پسا ہوا ہے۔ ایسا ہی ایک تجربہ 1965 میں کیا گیا، جس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر، اور یہی وہ آپریشن تھا جو وجہ بنا 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ کا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپریشن جبرالٹر اور اس کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ 1947 میں برصغیر پاک و ہند کی تقسیم جس قدر عجلت میں وقوع پذیر ہوئی، اس نے کئی نئے مسئلوں کو جنم دیا۔ اگست 1947 میں برصغیر میں 500 سے زیادہ ریاستیں آزاد تھیں۔ تقسیم کے فارمولے میں ان آزاد ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں۔ انہی ریاستوں میں سے ایک ریاست آزاد جموں و کشمیر بھی تھی۔ ریاست کی اکثریتی آبادی مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اسی بنیاد پر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ریاست پاکستان کا حصہ بنے گی، مگر کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کی مخالفت میں پاکستان سے مجاہدین نے کشمیر میں داخل ہو کر کشمیر کا کچھ حصہ بھارت سے آزاد کروا لیا، جسے آزاد کشمیر کا نام دیا گیا۔ ریاست کشمیر کا وہ حصہ جو بھارت کے پاس رہا، اسے جموں و کشمیر کا نام دیا گیا۔ 1949 میں
جنرل ایوب خان مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف بنے۔ اکتوبر 1958 میں انہوں نے پاکستان کے پورے نظام پر اپنا اختیار حاصل کر لیا۔ 1962 میں بھارت اور چین کے مابین جنگ ہوئی، جس میں بھارتی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایوب خان اس جنگ سے پہلے تک کشمیر میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کے حق میں نہیں تھے، مگر انہوں نے چینی فوج کے سامنے بھارتی فوج کی ناقص کارکردگی دیکھی تو ان کے ذہن میں نیا منصوبہ بننا شروع ہو گیا۔ ایوب خان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ کشمیر کو واپس لینے کا وقت اب آ پہنچا ہے۔ ابھی مختلف منصوبوں پر کام جاری ہی تھا کہ کشمیر کو کیسے فتح کیا جائے۔ اسی دوران اپریل 1965 میں رن آف کچھ کا علاقہ، وہ علاقہ جن کی سرحدیں ابھی تک صحیح طریقے سے واضح نہیں تھی، کچھ علاقے پاکستان کے قبضے میں تھے تو کچھ ہندوستان کے، مگر عالمی سطح پر ان سرحدوں کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ اپریل 1965 میں بھارت نے ان علاقوں میں جو پاکستان کے قبضے میں تھے چھوٹے چھوٹے حملے شروع کر دیے، جس کے بعد پاکستان نے بھی جواباً اپنی کارروائیاں شروع کی۔ ان جھڑپوں کے دوران بھی بھارتی فوجیوں کے حوصلے بہت کمزور نظر آئے۔ بالآخر جون 1965 میں برطانوی وزیر اعظم نے دونوں ممالک کو اپنی خدمات پیش کر کے جنگ کو ختم کروایا اور معاملہ انٹرنیشنل ٹریبیونل کے سپرد کر دیا گیا۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد از جلد کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے جس کے ذریعے باقاعدہ کشمیر میں فوج بھی نہ اتاری جائے اور کشمیر کو بھی فتح کر لیا جائے یا بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا جائے۔ چنانچہ اکتوبر 1947 کو کشمیر کو بھارت سے آزاد کروانے کا جو منصوبہ ناکام ہو گیا تھا، اسے پھر سے کامیاب بنانے کے لیے 5 اگست 1965 کو پاکستانی فوج نے آپریشن جبرالٹر شروع کیا۔ اس وقت کے پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ خان نے اپنی کتاب مائی ویژن میں اس منصوبے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا، جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اندر کارروائی کرنی ہے تو میں نے 12ویں ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل اختر حسین ملک کو ہدایت کی کہ وہ اس آپریشن کے لیے ایک منصوبہ تیار کریں۔ اس آپریشن کا خفیہ نام آپریشن جبرالٹر رکھا گیا۔ GHQ سے اس منصوبے کی توثیق کی اور اس میں مناسب ترامیم اور اضافہ بھی کیا گیا۔ 7 اگست 1965 کو اس آپریشن کے آغاز سے پہلے میجر جنرل اختر حسین ملک نے مری میں ریت کا ایک ماڈل بنا کر اس کی ریہرسل کی۔ آپریشن کا پلان ہمارے مکمل کنٹرول میں تھا۔ یہ منصوبہ مختصر المیعاد بنیادوں پر تیار کیا گیا تھا اور اس میں عسکری نوعیت کے اہداف تک پہنچنا، سبوتاژ کرنا اور رسل و رسائل کے ذرائع کو تباہ کرنا شامل تھا۔ اس منصوبے کا طویل المیعاد پہلو یہ تھا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام میں اسلحہ تقسیم کیا جائے، وہاں گوریلا لڑائی لڑنے کے لیے فضا کو تیار کر کے بغاوت کی تحریکوں کو تقویت پہنچائی جائے۔ اس منصوبے میں حصہ لینے والے مجاہدین کی تعداد 7,000 تھی جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان مجاہدین کو مختصر سے وقت میں تربیت دی گئی، اس کے علاوہ ان کو ہتھیار بھی مہیا کیے گئے اور وائرلیس سیٹ بھی مہیا کیے گئے تھے۔ اس آپریشن کی مدد کے لیے ایک فضائی آپریشن بھی تشکیل دیا گیا تھا جس کا نام نصرت تھا۔ یہ تمام دستے 24 جولائی 1965 کو اپنے اپنے محاذوں پر روانہ ہوئے اور 28 جولائی کو اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہاں سے وہ لائن آف کنٹرول کو عبور کر کے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کارروائی کے لیے اپنے متعینہ مقامات کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلا دستہ، جس کا نام طارق بن زیاد کے نام پہ طارق رکھا گیا تھا، اس نے کوہ ہمالیہ پر 17,000 فٹ کی بلندی تک مارچ کیا۔ اس کا کمانڈر اور باقی متعدد نوجوان ناسازگار موسمی حالات کا شکار ہو کر جان کی بازی ہار گئے اور باقی افراد کو واپس بلا لیا گیا۔ قاسم نے بانڈی پورہ کے شمال میں اپنا مرکز قائم کیا اور کئی پل تباہ کر دیے، لیکن اگست کے تیسرے ہفتے میں اس کے لیے بھی مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا اور اس نے پسپائی اختیار کر لی۔ خالد نے ترہگان کے مقام پر دشمن کی ایک بٹالین پر حملہ کیا، مگر اس کا کمانڈر اپنی کمپنیوں پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور انہیں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں واپسی اختیار کرنا پڑی۔ صلاح الدین نام کے دستے کے کمانڈر میجر منشا خان نے پنجال کے علاقے میں کارروائی کا آغاز کیا،
मगर इनके बेस कैंप भारतीय फौज की नज़र में आ गए और इन्हें भी पसपा होना पड़ा। ताहम गजनवी, जो मेजर मलिक मुनव्वर खान अवान की कमान में राजवारी के इलाके में दाखिल की गई थी और राजवारी, बद्धल, थाना मंडी और मंधेड़ के इलाकों में भारतीय फौज को शिकस्त देकर काबिज हो गई। इन तमाम दस्तों के पीछे नुसरत का दस्ता था। इसका मकसद भारत के मवासलाती निज़ाम, तोपखाने और असला डिपो पर हमला करना था, मगर वो भी भारत को नुकसान पहुंचाने में कामयाब न हो सका। अगस्त के तीसरे हफ्ते तक तमाम का तमाम ऑपरेशन जिब्राल्टर मुंतशिर होकर दम तोड़ चुका था। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि बरसरे पेकार कमांडोज और मुजाहिदीन को कमक पहुंचाने और श्रीनगर तक कब्जे तक इस ऑपरेशन को जारी रखने के बारे में कोई मंसूबाबंदी नहीं की गई थी। यही वजह है कि कमांडोज और मुजाहिदीन ने वक्ती तौर पर तो अपना मकसद हासिल करके भारतीय फौज को हैरान किया, लेकिन कुम्मक की अदम दस्तयाबी और दूसरे अवामिल ने इनको बाकायदा अफवाज के सामने बेबस कर दिया। इस ऑपरेशन की नाकामी की एक और वजह यह थी कि जो मुजाहिदीन जम्मू और कश्मीर में दाखिल हुए वो मुकामी कश्मीरियों से एतमाद का रिश्ता इस्तवार करने में नाकाम हो गए। इस नाकामी की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मुजाहिदीन मुकामी लोगों की ज़ुबान से नावाकिफ़ थे। इनमें से बाद मुजाहिदीन को भारतीय फ़ौज ने गिरफ्तार करके ऑल इंडिया रेडियो पर पेश कर दिया, जहां इन्होंने पाकिस्तानी मंसूबे से पर्दा उठा दिया। इसके साथ ही पाकिस्तानी फ़ौज ने ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम का आगाज़ कर दिया। इसके तहत अखनौर के इलाके पर कब्जा करना था। जनरल अयूब खान के मुताबिक चूँकि अखनौर का इलाका कश्मीर को भारत से मिलाता है, इसलिए अखनौर पर कब्जा करने का मतलब ये होगा कि भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगी। ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम के आगाज़ में पाकिस्तान को बहुत कामयाबियाँ मिली, मगर ऐन ऑपरेशन के दरमियान में कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान ने डिवीज़न कमांडर तब्दील कर दिया और इस फैसले ने बाजी भारत के हक में पलट दी। एक भारतीय जनरल के मुताबिक ऐन इस वक्त जब अखनौर का इलाका पके हुए फल की तरह पाकिस्तान की झोली में गिरने को तैयार था, इस वक्त पाकिस्तानी फौज की तरफ से डिवीज़न कमांडर की तब्दीली ने भारतीय फौज को बचा लिया। 7वीं इन्फेंट्री डिवीज़न के नए कमांडर मेजर जनरल याहिया खान बने, जिन्होंने बाद में ये कहा कि इन्हें अखनौर पर कब्जा करने का टास्क कभी दिया ही नहीं गया था। भारत ने मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की पेशकदमियों के जवाब में 6 सितंबर 1965 को लाहौर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान शायद ये तवक्को नहीं कर रहा था कि भारत लाहौर पर हमला कर देगा, वरना एक माह से कश्मीर में जिस तरह पाकिस्तान ने कार्रवाइयों का आगाज़ कर रखा था, इसके जवाब में भारत ने किसी न किसी सूरत जवाब ज़रूर देना था। जल्दबाजी में बनाए गए एक मंसूबे और उसके बाद उस मंसूबे में नाकामी के नतीजे में पाकिस्तान भारत के साथ जंग में शामिल हो गया, जिसके बाद दोनों अतराफ को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस सोर्ड्स में लिखते हैं कि बैरूनी जंगों में सीनियर फौजी अफसरान के गलत अंदाज़ों और नाकिस मनसूबा बंदियों ने मातहत कमांडरों और आम फौजियों को बार बार मायूस किया। 1965 में पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की कमान करने वाले रिटायर्ड एयर मार्शल नूर खान ने डॉन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि फ़ौज ने कौम को एक बड़ा झूठ बोलकर गुमराह किया कि ये जंग पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत ने छेड़ी थी और पाकिस्तान को इसमें बड़ी फतह मिली थी। इनके मुताबिक अब चूँकि इस झूठ की तस्हीह नहीं की गई, इसलिए फ़ौज अपनी ही बनाई हुई कहानी पर यकीन करने लगी है और गैर ज़रूरी जंगें लड़ रही है। मगर पाकिस्तानी फ़ौज में बैठे कुछ जर्नैल हमेशा से कोई ना कोई तजर्बा करते ही रहते थे, जिसके बायस पाकिस्तान को शदीद नुकसान उठाना पड़ रहा है।